الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کے اس اصلاحی مجلس کا عنوان رہے گا اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اللہ کی قدرت۔ قرآن مجید کی خطبے کے آخر میں 15واں پارہ سبحان الذی جو ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت پڑھی گئی۔ اس کا مقصد یہ ہے، اس آیت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ہمیں سمجھنا ہے، اور آج کی اس اصلاحی مجلس میں اس آیت کا انتخاب کرنے کا مقصد یہ تھا، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں یہ اگست کے مہینے میں ہی 23 اگست چہارشنبے کے دن، بدھ کے دن شام 6:04 پر چندریان بول کر ایک راکٹ چندریان 3 چاند پر لینڈ کیا گیا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ہمارے سب مسلمانوں کو یہ چاند پر راکٹ کے اتارنے پر اس واقعے کو رکھ کر ہمیں اللہ کی قدرت کو سمجھ سکتے ہیں، اور اللہ کی طاقت کو، اللہ کی بڑائی کو ہم یہاں پر سمجھ سکتے ہیں۔ یہ اور ذرا کم کر لو، آواز صحیح نہیں رہے گی۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے اللہ کی طاقت کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ وہ ہے جو خود کھاتا نہیں ہے، اوروں کو کھلاتا ہے، اور جسے کھانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی ہے، وہ کھانے کا محتاج نہیں ہوتا ہے، اور سونے کا بھی محتاج نہیں ہوتا ہے، اوروں کو سلاتا ہے۔ جیسا کہ آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ وہ ہے جو جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ گاڑی میں چلانے والا ڈرائیور چلاتے چلاتے سویا نہیں ہے، تھوڑی سی اونگ آ گئی تو اس کا حادثہ ہو جاتا ہے، ایک جھٹکے میں اس کی موت مقدر بن جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو ہی جاتا ہے۔ تو ایک آدمی ایک چھوٹی سی گاڑی کو چلانے کے وقت میں اس کی اونگ اس کے موت کا سبب بن جاتا ہے، تو وہ مالک الملک کی طرف ذرا توجہ کیجیے۔ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایک تو اللہ کی شان یہ ہے کہ نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اگر اونگ بھی آ گئی تو پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ کسی بڑے سٹی کو وہاں کے کیمروں میں بیٹھ کر دیکھیے، ایک آدمی بیٹھ کر اسکرین پر 4-5 کیمرے کا اسکرین چلتا ہو، پوروں کو ایک نظر سے دیکھ نہیں سکتا ہے، الگ الگ غور کرنا پڑتا ہے، ورنہ اس سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو بعض جگہ کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سسٹم سامنے رکھ کر، جو ٹرافکوں کے پاس جو کیمرے لگے ہوتے ہیں، اکیلا آدمی اس سے نگرانی نہیں کرتا ہے، کئی لوگ بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو اس پورے نظام کو سامنے رکھ کر سمجھنے کے لیے ہمارے لیے آسانی رہے گی۔ جب مخلوق
کسی دوسری چیز کے بارے میں توجہ نظر نگرانی کرنا ہو تو اسے کتنی دشواری پیش آتی ہے اور کتنے چیزوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ اللہ، وہ رب کائنات، وہ رب کعبہ یہ ایک چیز کا نہیں بلکہ کسی 0% کا بھی محتاج نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ کھلونے لے کر جب کھیلتا ہے انہیں ایک ہی چیز لے کر ہی کھیلنا پڑے گا، پورے کھلونوں کو لے کر کھیل نہیں سکتا ہے۔ ہاں ذرے رہیں گے جو اس کے اندر جو ٹیکنیک ہو، چند چیزوں کو، بالوں کو اچھالتا ہو بیک وقت تو پوروں کو نہیں اچھالتا ہے، ایک پڑھنے کے بعد ہاتھ میں دوسرے بال کو، گیند کو اچھالتا ہے۔ بیک وقت پوروں کو اچھالے گا تو وہ گیم نہیں رہے گی، مذاق اڑ جائے گا۔ تو بیک وقت اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ایک نظر میں، جیسا ہم کسی ایک چیز پر نظر رکھتے ہیں اس سے کروڑوں ہاتھ درجے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پوری کائنات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو سمندروں کے پاس آپ دور کھڑ کے دیکھیے، سمندر کی جو موجیں آتے ہیں، ہوا تیز ہونے پر موجیں شام میں زیادہ ہو جاتے ہیں، لوٹ جسے بولتے ہیں۔ ذرا دور کھڑ کر دیکھیے، پانی اونچا رہے گا، زمین نیچے رہے گی۔ بعض اکابر کتابوں میں بات لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے کر ہے کہ وہ پانی کو روک کر رکھے، اور پانی بھی اللہ کے حکم سے رکا ہوتا ہے۔ اور اللہ کو جب کوئی نافرمانی کر کے بھڑکاتا ہے، اللہ کے غضب کو، اللہ کی رحمت سے کھلواڑ کرتا ہے، اللہ ایک اشارہ دیتے ہیں تو فرشتے ذرہ وہاں سے اپنے آپ کو تھوڑا پیچھے ہٹ کر اپنے ہاتھوں کو ہٹاتے ہیں، اور پانی اللہ کے حکم سے سونامی کی شکل میں پورے شہر کو ڈبا دیتا ہے، ایک ہی سیکنڈ میں۔ ہمارے استاد محترم سے ہمیں پوچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ہمیں کیسا پہچانے؟ حضرت نے فرمایا، حضرت مولانا مبارک صاحب دامت برکاتہم نے، آپ کسی جگہ جاتے جاتے اگر پہاڑ نظر آیا تو اس پر غور کرو، یہ پہاڑ جب اتنا بڑا ہے اس کا بنانے والا کتنا بڑا رہے گا؟ پھر آگے غور کرو زمین کو، اتنی بڑی زمین جب یہ ہے تو اس زمین کا مالک کتنا بڑا ہوگا؟ اور وہ اللہ جسے کسی کیمرے کی ضرورت کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ کے سامنے ہر چیز حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے۔ مثلا استنجا کے لیے ہم جاتے ہیں، چہار دیواری میں ہمیں بیٹھ کر ہمیں اپنی فراغت پوری کرتے ہیں، لیکن وہاں پر اگر کوئی کیمرہ ہو، کوئی استنجا کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کے اندر حیا ہے، اپنے بدن کو انہیں چھپانا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ کے پاس کوئی چیز جتنا بھی ہمیں چھپا لو، اللہ کے یہاں وہ چیز چھپتی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ کی قدرت کی ایک چیز یہ بھی دیکھ لیں، اللہ جو ہے کتنے بھی چیزوں میں تمہیں چھپا کو رکھ لو اپنے آپ کو، کسی بھی چیز کو، وہ ہر چیز اللہ کی ہی مخلوق ہے، بیکار ہے، چھپا نہیں سکتے ہیں۔ لیکن اللہ اپنے بندوں کے لیے، خاص کر مسلمانوں کے لیے، استنجا میں جانے کے لیے ایک دعا ہے۔ اللہ اس دعا سے یہ چاہتے ہیں، استنجا خانے میں کوئی تو دیکھتا نہیں ہے سوائے اللہ کے، لیکن شیاطین، جنات کو تو کوئی پردہ نہیں، گھس جاتے ہیں، اللہ سے تو بڑھ کر نہیں ہے، لیکن ان کا شیطان کا گھر، جنات کا گھر بیت الخلا ہے، حمام ہے، جنگل بیابان ہے، شیطان کے اڈے ہیں۔ لیکن اللہ اپنے مسلمانوں کو بچانے کے لیے یہ دعا پڑھنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا کوئی بندہ پڑھ کر داخل ہو جاتا ہے، اللہ اس دعا کی برکت سے شیطان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی میرے علاوہ میرے بندے کے جسم کو دیکھ سکے۔ اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھ کر نہیں جاتا ہے تو شیطان کھلواڑ بناتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے ہر عمل میں ہمیں سنتوں کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں گے، ہماری بھلائی دنیا اور آخرت کی ضرور اس میں اللہ تعالیٰ رکھا ہے۔ اب آگے چلیے، دنیا میں کئی لوگوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، ان لوگوں کا جو دماغ ہے پاگل خانوں میں بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، جسے دہریہ کہتے ہیں۔
یہ قوم جو ہے نعوذ باللہ اللہ کو بھی نہیں مانتی ہے. دہریہ جو قوم ہے اللہ کو بھی نہیں مانتی ہے. اور کچھ لوگ ہیں اللہ کی قدرت کا بھی انکار کرتے ہیں, اللہ کی قدرت کا. اور یہ دہریہ قسم کے جو لوگ ہیں, ان لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ کوئی پالنے والا نہیں ہے, پورا دماغ پہ چلتا ہے. ان کی سوچ پورا دماغ مائنڈ کرتا ہے, ہمیں خود پیدا ہو گئے, ہمیں جو چاہے کر سکتے. آسمان ہو تو آسمان کو بھی دماغ ہے, چاند کو بھی دماغ ہے, اس کے دماغ سے انہیں اپنا کام کرتا ہے. وہ عقل زیادہ ہو جاتی بولتے ہیں نا بعض مرتبہ, تو جب بولتے ہیں عقل کہاں رہی تیرے گڑگے میں رکھے کیا, جو بولتے ہیں نا, اس سے بڑھ کر ایسے مٹھوسوں کا دماغ ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئے. پھر وہاں سے مسجد اقصی آتے ساتوں آسمانوں, جنت کی سیر جہنم کی سیر کرا دی. اور جبریل علیہ السلام ساتھ میں تھے. کہاں تک تھے؟ سدرۃ المنتہا تک تھے. سدرۃ المنتہا سے آگے جبریل علیہ السلام بھی آگے نہیں بڑھے. فرمایا میری طاقت اللہ مجھے اتنی ہی دیا ہے, اگر میں اس سے آگے بڑھوں گا تو میرے حصوں پر جو ہے جل کر راکھ ہو جائیں گے. تو اس سے بھی آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور پورا سیر کرا کر اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زمین پر لا کے چھوڑ دیا. تو بہت بڑا ایک طبقہ نعوذ باللہ معراج کے واقعے کو جھوٹا مانتا ہے, من گھڑت کہانی کہتا ہے. قرآن کی آیت وضاحت کے ساتھ فرماتی ہے, لیکن ان لوگوں کا دماغ سٹک گیا ہے. اب رہی بات معراج کا قصہ, اب اٹھا لو 23 اگست 2023 چاشوبے کے دن گزشتہ ہفتہ چندریان جو 3 لینڈ جو ہوا, اسے ماننے کے لیے تیار ہیں لوگ, اسے ماننے کے لیے تیار ہیں. ایک تو اس سے پہلے ناکام ہو گئے, کروڑوں ارب پیسہ ختم ہو گیا ویسٹ. اب اسے ماننے کے لیے لوگ تیار ہیں. کیوں؟ وہاں کیمرے کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے. اب اس پر جانے کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت پیش آئی اور کتنا مجاہدہ, کتنے سال لگ گئے. ذرا غور کرے, یہ چاند تو دور کی بات, اللہ تعالیٰ زمین پر ہی آج سے 1450 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی سواری کے بغیر ایک سواری کا انتظام کیا, جسے نہ کھانے کی ضرورت ہے, نہ پیٹرول ڈیزل کی ضرورت ہے, نہ بیٹری کی ضرورت ہے, نہ ٹارچ کی ضرورت ہے, کہ وہ ایک اللہ کے اشارے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹھ پر بٹھا کر ایسا لے کر گیا اور اس کا پتہ ہی نہیں چلا. مطلب سفر کی تھکان بھی معلوم نہیں ہوئی. اب چندریان جو لینڈ ہوا ہے, ان باتوں کو ہمیں سمجھنے سے پہلے چاند کے بارے میں سائنسدانوں کے کچھ تحقیقی باتیں ہمیں سمجھنا ہے. قرآن مجید کو سامنے رکھ کر ہی, احادیث کو سامنے رکھ کر ہی سائنسدان لوگ جو ہے, برٹش لوگ بری بری حرکتیں کرتے بھی ہیں, اس کے خلاف میں کام کرتے ہیں. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد جو عیسائی غیر مسلم کافر ملے گا, اسے اس وقت کے حکم کے حساب سے ختم کیا جائے گا اگر وہ ایمان میں داخل نہ ہوگا. حدیث میں آیا ہے ایک درخت ایسا ہے, اس درخت کے پیچھے یہ لوگ کوئی چھپ گیا تو انہیں اس سے ظاہر نہیں کرتا ہے, کیونکہ اس وقت میں کیا ہوگا. اب جیسا کہ اچانک دشمن حملہ کرے تو مظلوم لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو چھپاتے ہیں, کسی جگہ گھس جاتے ہیں, پہاڑوں میں, جھاڑوں میں, گھروں میں. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جب آئے گا, عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے, تو اس وقت میں جو دشمنان اسلام رہے گا, دشمنان مسلمان رہے گا, دشمنان قرآن رہے گا, انہیں اگر کسی پہاڑ کے پیچھے چھپ گیا تو پہاڑ بولے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اے عیسیٰ میرے پیچھے فلانا آدمی چھپا ہے بول کر بول دے گا. اگر کسی درخت کے پیچھے چھپے گا تو درخت بول دے گا. لیکن ایک درخت ایسا ہے جو وہ نہیں بولے گا.
جب سائنٹسٹ انگریز لوگ اسے تحقیق کر کے اس درخت کا کہاں ہے انکوائری کر کے وہ درخت کو جگہ جگہ پر وہ پیر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ درخت دونوں چپے چپے میں بو رہے ہیں, لیکن اس کے پیرنے سے بونے سے وہ اللہ کے حکم سے ہی بڑا ہوگا. اللہ کا حکم نہ ہوگا وہ درخت بھی سڑ کر چلے ختم ہو جائے گا. تو ایسا یہ دشمنان اسلام قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں. بہرحال ہمارے علماء اکابر میں سے لندن انگلینڈ میں اس وقت انگلینڈ میں حضرت مولانا سمیر الدین صاحب خاصمی دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں, بہت بڑے اللہ والے, ماہر فلکیات ان کا لقب ہے. چاند کی تاریخ اور عید کا چاند کب دکھے گا یہ ہر مہینے کے اعتبار سے حضرت جو ہے اس کے ماہر ہیں. چاند کی کتنی ڈگری ہے یہ وغیرہ دیکھ کر حضرت مکمل الحمدللہ صاف صاف بتاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے آج تک بھی کوئی اس میں بھول ہوئی نہیں ہے, اتنے ماہر ہیں. حضرت جیسے ہی اللہ تعالیٰ حضرت کے زبان سے یہ جیسے میڈیا میں تاریخوں کو بتا دیے اس وقت سے چاند کے رمضان کے عید کے گڑبڑیں زیادہ نہیں ہیں. ورنہ اس سے پہلے خصاب لوگ اپنی جگہ چاقو ستر تیار کر کے رکھ لیتے, اگر چاند کا کچھ بھی گڑبڑ ہوا تو ہمیں ان لوگوں پر کچھ نہ کچھ کریں گے بول کر. ایسے ہی کئی ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بچپن میں کئی گلاٹے ایسے فتنے چلتے تھے. اللہ کا شکر ہے اب اس وقت میں اتنا زیادہ نہیں ہے. تو حضرت جو ہے آج ہی حضرت کی خدمت میں کئی لوگ دنیا سے ریکویسٹ کریں کہ کچھ وضاحت فرما دے, کیا کوئی شخص چاند پر جا سکتا ہے بول کر سوال بھی کرے ہیں. تو حضرت اس کے جواب میں ضروری باتیں بتائے ہیں. تو یہ تمام باتوں کو میں آپ کے خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات, یہ تمام باتیں جو ہے سائنٹسٹ کے تحقیق کے مطابق ہیں, سائنسدانوں کے. پہلی بات حضرت نے یہ وضاحت فرمائی, چاند جو ہے زمین کا ایک حصہ تھا. چاند زمین کا ہی ایک حصہ تھا پہلے. اور اس میں وضاحت فرماتے ہیں چاند کی عمر کتنی ہے. حضرت فرماتے ہیں سائنسدانوں کے تحقیق کے مطابق چاند کی عمر 4 ارب 53 کروڑ سال ہے. کتنی؟ 4 کروڑ 53 سال ہے. 4 کروڑ 50 پر 3 سال, 4 ارب 50 پر 3 سال عمر ہے چاند کی. اور یہ چاند زمین کا ہی ایک حصہ تھا, الگ ہو گیا. یہ بات. دوسری بات, اللہ تعالیٰ فضاؤں میں ہمیں چاند, ستارے, سورج جو دیکھتے ہیں, کروڑوں کے سورج موجود ہیں, کروڑوں کے سورج موجود ہیں. اور یہ تمام کے تمام سورج فضا میں ہیں, لٹکے ہوئے ہیں, لیکن کوئی ان کو سہارا نہیں ہے. ہوا میں ایسے ہیں لیکن کوئی کوکی دار کو اس کے اٹکا کو رکھا ہو, یا کوئی رسی بند کو رکھا ہو, یا کوئی پکڑ کر رکھا ہو, ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ اللہ کی شان ہے, یہ اللہ کے اشارے پر اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. اب یہ چیز سمجھنے کے لیے کتابوں میں بچپن میں پڑھے رہیں گے, اسکول کی سائنس کی کتابوں میں زمین رہے گی, سورج چاند کے کچھ گول گول لکیر مار کر ایسا رکھیں گے. تو ایسا ہی ذہن میں لا لو کہ ایسے ہی فضاؤں میں اللہ تعالیٰ کئی کروڑوں ہاتھ سورج کو رکھا ہے, اور ان فضاؤں میں گیس ہے. گیس جتنا زیادہ ہیٹ ہوگا تو سورج اتنا زیادہ گرم ہو کر ہمارے زمین پر گرمی زیادہ ہوتی ہے. پھر تیسری بات حضرت فرماتے ہیں زمین سے چاند کتنے سال پہلے جدا ہوا. اس کی گنتی بتاتے ہیں 4.5 ارب سال پہلے چاند زمین سے الگ ہوا. کتنے؟
4.5 अरब साल, 4.5 अरब साल पहले चांद जमीन से अलग हुआ। और उसके बाद फिर फरमाते हैं चांद की जमीन से दूरी और नजदीकी कितनी है। एक तो चांद जमीन से 4,06,000 किलोमीटर की दूरी पर है। जमीन से चांद 4,06,000 किलोमीटर की दूरी पर है। अब इतनी दूरी पर रहने वाला चांद जमीन के नजदीक भी आता है और दूर भी जाता है। और नजदीक कितना आता है उसकी गिनती हजरत बताते हैं। चांद जमीन से करीब जो है 3,50,000 पर 6,000 किलोमीटर की करीबी तक आता है। दूर कितना है वो 4,06,000 किलोमीटर दूर है। और जमीन के गोल चांद घूमता रहता है और घूमते घूमते जमीन के करीब जो है 3,50,000 पर 6,000 किलोमीटर के करीब आता है। और फिर दूर कितनी दूर जाता है 4,06,000 किलोमीटर दूर जाता है। अब फिर हजरत फरमाते हैं कि चांद की जो दौड़ है, चांद जो दौड़ता है 1 मिनट में 61.32 किलोमीटर भागता है। 1 मिनट में 61.32 किलोमीटर उसकी रफ्तार है 1 मिनट में। अब जरा गौर करो, इतना स्पीड में भागने वाला चांद बड़ा है, जमीन बड़ी है। हजरत फरमाते हैं ये साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक चांद जमीन से कितना छोटा है ये मालूम कर ले तो जमीन कितनी बड़ी है मालूम हो जाएगा। फरमाते हैं चांद जमीन से 0.020 छोटा है। चांद जमीन से 0.020 छोटा है। तो समझो जमीन कितनी बड़ी रहेगी। अब जमीन इतनी बड़ी है तो साइंसदान लोग कहते हैं ऐसे लाखों के जमीन सूरज में माते हैं तो सूरज कितना बड़ा होगा। अब ये चंद चीजों को सामने रखकर जरा गौर करें, वो अल्लाह जिसका मालिक है उसकी जात कितनी बड़ी रहेगी। अब यहां पर लोग जो है मिशनरी के जरिए से जब वहां भेजे हैं तो जाना मुहाल है। पूरी दुनिया में अब तक 3 कंट्री गए थे चांद पर। हमारा इंडिया भी वहां पर पहुंचकर 4 कंट्री हो गए। और उसके साथ ही साथ हमारे हिंदुस्तान का जो चंद्रयान 3 जो लैंड करे हैं वो जुनूबी हिस्से में लैंड किए हैं, डार्क मून किसे कहते हैं, पिछले हिस्से में। तो अब तक वहां कोई भी दुनिया में पहुंचकर नहीं है और अपनी चीज को पहुंचाकर नहीं है, वहां लैंड करके हैं। अब इन बातों पर गौर करने वाले जरा कुरान की आयत में गौर करेंगे। ये रॉकेट जब जा रहा था 40 दिन तक पहुंचने का दावा कर रहे थे। कितने? 40 दिन। लेकिन अब तक जितने भी गए हैं और उसके उन दिनों की मिकदार 11 दिन की बताई जाती है। 11 दिन तक जमीन से उड़ने वाला रॉकेट 11 दिन तक चांद पर पहुंच जाता है। लेकिन हमारे इंडिया का इससे पहले जो रॉकेट छोड़ा गया था उसका टाइम दे दिया गया था, तो देने के बाद क्या हुआ, वो नाकाम हो गया। तो इन लोगों का जहन ऐसा है, आजकल क्या करना बोले तो भी पंडितों को बुलाते हैं, हुकूमत की सीट पाने के वास्ते भी अघोरों को बिठाकर मंत्र पढ़ाते हैं। तो इन लोगों की सोच बदल गई, नजर लगकर रॉकेट ऊपर फुट गया। इसलिए इस मर्तबा 40 दिन का टाइम देकर उससे पहले ही लैंड करके बता दिए। तो बहरहाल 11 दिन से ज्यादा भी लगे और 20 पर 3 अगस्त 2023 6:04 पर वहां लैंड हुआ। इस दौरान में जो लोग इसमें थे वो लैंड होने तक सबकी नींद हराम हो गई थी। क्यों? बहुत बड़ा कठिन मसला है, इज्जत की वाट लग जाएगी और जवाब देना पड़ेगा ये अगर नाकाम हो गया। और लैंड होने से वो जो देख रहे थे वीडियो में, वो जब तक जाकर नहीं रुका जब तक परेशान थे। अब जरा सोचिए
میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کر کے براق لے کر جو گیا ہے اس کی چھلانگ کتنی دوری ہے؟ کتابوں میں بات لکھی ملتی ہے آدمی کی نظر جتنی دور جاتی ہے براق کا ایک ایک چھلانگ اتنی دور تھا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ پر رتی برابر ہلنے کا موقع نہیں دیتا تھا۔ تو اللہ کی شان دیکھیے، وہ کیا اللہ کی بڑائی اس میں ہے۔ لیکن یہ راکٹ لینڈ ہونے کے وقت میں اتنا دھاچک تھی، کب ادھر ادھر ہو کر پھوٹ جائے گا، کیا ہوگا۔ اور ہم جیسے مسلمان اور دنیا میں رہنے والے چاند میں جا کر اتنی فکر لے کر خوش ہو گئے ہیں، ایک تو مبارکباد تو دینا ہی ہے ملک کے اعتبار سے، اس سے بڑھ کر ہمیں اس قصے کو رکھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو سچا ماننا بھی ہے اور اس پر ایمان یقین لانا بھی ہے۔ اور وہ سب سے بڑا بیوقوف ہوگا جو معراج کے قصے کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جھوٹا قرار دے کر یہ چاند پر جانے والے چیزوں کو مانتا ہو۔ اور یہ بھی حضرت فرماتے ہیں چاند میں گرمی کتنی ہے اور سردی کتنی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں چاند میں گرمی 127 سینٹی گریڈ گرمی ہے، 127۔ اب یہاں پر 32 36 کچھ نیچے اوپر ہو جاتے ہیں جی۔ اب 127 سینٹی گریڈ گرمی رہے گی تو کیا عالم رہے گا۔ اب پھر حضرت یہ بھی فرماتے ہیں سردی 177 سینٹی گریڈ رہے گی، پورا آئس بن جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زمین منتخب کر کے ہیں۔ یہاں بھی اللہ کی قدرت کو سمجھنے کا ہمارے کو ایک موقع ہے۔ اللہ چاند کو منتخب نہیں فرمایا، زمین کو منتخب فرمایا۔ کیوں؟ یہاں جو بندے جس علاقے میں، یہ بھی رکھو، جو بندے حیدرآباد میں رہنا چاہتے ہیں، جو سکت رکھتے ہیں، اللہ ان کو وہاں پیدا کرے گا۔ جو تمل ناڈو میں رہنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو وہاں پیدا کرے گا۔ جو آندھرا ہندوپور میں رہنے کے قابل ہیں، اللہ ان کو یہاں پیدا کرے گا۔ اللہ ماشاءاللہ یہاں کی فطرت سے بچے ہوں بہت سے احباب، بہت خطرناک فطرت ہے۔ بہرحال تو ہمارے ایک ساتھی مجھے مدرسے میں پوچھ رہے تھے، جب بنگلور میں پہلا سال گیا تھا تو میں کون سے کنٹری سے آئے ہیں پوچھے۔ میں بولا کہ مدینے کے شہر سے آیا ہوں۔ اور ایک ساتھی پوچھے تو میں بولا پڑوسی ملک کا نام لیا۔ اور ایک ساتھی پوچھے تو مکہ بولا۔ تو یہاں بھی مرکز میں بھی والد صاحب جب امامت میں تھے تو کبھی چھٹی میں آئے تو پڑھاتے تو ساتھی فوراً ملاقات کرتے کون سے ملک سے جماعت میں، بیرون سے، تو وہاں بھی ویسا بولتا۔ جب میں ہمارے ساتھیوں کو بولتا ہمارے ہندوپور میں اللہ کا شکر ہے، بزرگوں کی دعا ہے، پوری دنیا میں جیسے جیسے انسان جیسی شکل کے رہتے ہیں، ہر قسم کی شکل و صورت والے ہمارے ہندوپور میں موجود ہیں۔ کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، نٹے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، چپٹے بھی ہیں، اور الٹا دماغ چلانے والے بھی ہیں، بندر کی چال چلنے والے بھی ہیں، گدھے کی طرح رہنے والے بھی ہیں، ہرن کی طرح رہنے والے بھی ہیں، ہر قسم کے اچھے پوری دنیا کے نمونے ہمارے ہندوپور میں الحمدللہ موجود ہیں۔ واسطہ ہر ایک کو پڑا رہے گا، معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہرحال تو سردی اور گرمی چاند میں اتنی زیادہ ہے، حضرت یہ بھی فرماتے ہیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ اگر چاند میں کوئی مخلوق کو رکھتا ہے تو اس کے قابل ہی بنا کر رکھے گا۔ یہ سائنسدانوں کی تحقیق ہے، 18,000 مخلوقات جو بولتے ہیں یہ ان کی سوچ کے حساب سے ہے، لیکن اللہ کے حساب کا اگر لگائیں گے اندازہ کوئی نہیں کر سکتے کتنی مخلوق ہے۔ اب ذرا سوچو چاند پر جا کر اتنا خوش ہو جاتے ہیں تو، اور حضرت یہ بھی بتاتے ہیں چاند زمین سے بہت نزدیک ہے، 4,06,000 کلومیٹر ہی کی دوری پر ہے۔ آسمان تو ارب کلومیٹر دور ہے، آج تک کوئی سورج تک ہی نہیں پہنچ سکا تو آسمان کو کیا پہنچ سکیں گے۔ اب یہاں پر جانے کے لیے اتنے سال لگ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے بغیر کسی گاڑی کے، راکٹ کے، الحمدللہ ایک ہی رات کے اندر مختصر عرصے میں پورا اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی جہنم پورا سیر کر لے کر آ گئے۔ تو اس لیے ان باتوں کو، ان واقعات کو بھی یہ سمجھنا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوا ہے۔ اللہ اگر نہیں چاہتا وہ راکٹ بھی ویسے لٹک جاتا وہاں پر۔ یہ اللہ بتانا چاہتے ہیں
جب تمہیں اپنے عقل کو زیادہ استعمال کر سکتے ہیں تو تمہارے مقدر میں تقدیر ترقی کی رکھ سکتا ہوں، لیکن بشرط ہے کہ تمہیں کوشش کرو۔ آدمی کوشش کر کے چاند پر چلے گیا ہے تو آدمی اپنی زندگی کی ترقی چاہتا ہے۔ الحرکۃ برکۃ، حدیث مبارکہ ہے، حرکت میں ہی برکت ہے۔ ہاں، یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنا ہے، یہ ریاکٹ کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے؟ اس میں مسلمانوں کا بھی ہاتھ ہے۔ عریب احمد نامی شخص جو مسلمان ہے، اتر پردیش کا رہنے والا نوجوان، 26 سال کا نوجوان، وہ اور 2 غیر مسلم بھائی، یہ تینوں مل کر یہی کمال کر کے اللہ ان کو ذریعہ بنایا تو اللہ ان سے وہ کام لیا۔ اور یہ جو ملا کاٹے جائیں گے، رام رام چلائیں گے جو بولتے ہیں، یہ لنگوٹی شیطان کے بچے، یہاں پر مسلمان کا بھی جو ہاتھ ہے ریاکٹ کے، چندریان ریاکٹ کے حصے میں، تو اسے کیا، اسے بھی ایسے ہی بولیں گے؟ یہ بیوقوف ہیں، بیوقوف ہیں۔ تو ہمیں پورے مسلمان جو ہے ان واقعات کو سامنے رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اے اللہ، یہ تیرے چاہنے سے ہی ہوا ہے، کسی کے چاہنے سے نہیں ہوا ہے۔ اللہ اگر نہ چاہتا وہاں بیٹھنے والوں کے اوپر بھی کیا عالم ہوتا۔ تو بہرحال آج کے اس اصلاحی گفتگو میں یہ اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے معراج کا مختصر قصہ نقل کر کے یہ چندریان جو ریاکٹ وہاں پر جو اتارے ہیں، اسے رکھ کر ہمیں اللہ کی قدرت کو پہچان بھی سکتے ہیں اور اللہ کے نشانیوں پر غور بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ پر ایمان یقین بڑھانے کے لیے، اللہ کی قدرت اور اللہ کا ڈر لانے کے لیے اللہ کے نشانیوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کے جو قدرت کی چیزیں ہیں اسے دیکھنا پڑے گا۔ دیکھنے کے بعد ہی ہمارے کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، جب ایک انسان اتنا کر سکتا ہے تو پوری دنیا کا مالک کیا نہیں کر سکتا ہے؟ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہاں تو ہر چیز کے محتاج اپنے مسلمان بھائی دعاؤں میں لگے تھے اور غیر بھائی ان کے کچھ پوجا پاٹ میں لگے تھے اس کے عافیت کے ساتھ لینڈ ہونے کے لیے۔ یہ سب کچھ اسباب ہیں، لیکن اللہ کے چاہنے سے ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ تو ان باتوں کو ہمیں دلوں میں بٹھا لینا ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے یہ اس کا کمال نہیں ہے، اس کے مالک کا کمال ہے۔ کیوں؟ اللہ اسے ویسا دماغ دیا جبھی جا کر انہیں کیا ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں ایمان یقین مضبوط کرے اور غلط عقائد سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔